الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، معزز نوجوان اسلام بزرگوں، سب سے پہلے اس رب کریم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ایک تمام سنت، ایک اہم سنت کرنے کے بعد اس مبارک دن میں حاضر ہونے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے نبی، آخر نبی، سید الانبیاء، سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے آج اس مبارک دن میں وہی بات پیش کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں ہزاروں صحابہ کے سامنے جو پیش کیا تھا، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں ہزاروں صحابہ کے سامنے مخاطب ہو کر جو خطاب فرمایا، وہی آج کا موضوع ہے۔ محترم، میں نے اس موضوع کو کیوں چنا؟ میں موضوع چن رہا تھا تو مجھے اچانک ایک بات یاد آئی فضیلت الشیخ عبد القادر حفظہ اللہ کی۔
انہوں نے خطبہ کے دوران یہ بتا رہے تھے 2 ہفتہ پہلے کہ اگلے جمعہ جو آئیں گے خطبہ دینے کے لیے انہیں یہ بتانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ کیا تھا۔ تو وہ بات مجھے یاد آئی تو میں نے اسی موضوع کو چنا۔ گزشتہ ہفتہ فضیلت الشیخ امین اللہ آئے تھے اور انہوں نے قربانی کے اہم مسائل بتا رہے تھے، اور یہ واقعی ضروری تھا کیونکہ اس کے بعد والا دن قربانی کا دن تھا۔ تو میں نے اس موضوع کو اس لیے چنا فضیلت الشیخ عبد القادر کی بات پر، اور مہینہ بھی اسی مہینہ چل رہا ہے، ذی الحجہ مہینہ۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں کئی مقامات پر لوگوں سے مخاطب ہو کر خطاب فرمایا، لیکن ان میں سے سب سے اہم جو خطبہ تھا وہ کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ اس کے بعد مینا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر خطاب فرمایا، لیکن سب سے اہم اور جو دنیا کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے جو یہ پیغام ہے وہ ہے عرفات کے میدان پر جو خطبہ دیے تھے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے عرفات کے میدان میں۔ جابر راوی کون ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ لگایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اونٹنی سے اترنے کے بعد وادی کے درمیان گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مخاطب ہو کر خطاب فرمایا 10 بات، اور لمبی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خطاب فرمائے تھے وہ ہے کہ ان دماءکم و اموالکم حرام کحرمت علیکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا علی کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع و دماء الجاہلیۃ موضوعۃ۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو بات بتائی کہ یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال ویسے ہی قابل احترام ہے جیسا کہ آج کا دن اس مہینے میں اس شہر میں کیا ہے؟ محترم ہے۔ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر سنو صحابہ کہ جاہلیت کے تمام امور کو میرے قدموں کے تلے دفن کر دیے گئے، اور جاہلیت کے جو خون خرابی تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 بات کی طرف اشارہ فرمائے، یعنی لمبی حدیث ہے۔ تو پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو جو پیغام دیا کیا؟ کہ ان دماءکم، خون کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی مسلمان کا خون، مومن کا خون حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کا خون خرابی کرتا ہے، ناحق اسے قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے وعید اور عذاب سنائی ہے۔ کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نساء کے اندر 5 پارہ میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو فجزاؤہ، ان کے لیے کیا سزا ہے؟ سنا ہے، ان کے لیے سزائیں ہیں کیا؟ جہنم۔ کیا ہے؟ جہنم ہے، پہلی سزا جہنم ہے۔ خالدن فیہا، اور جہنم کیسا ہے؟ وہ جہنم ہمیشہ کے لیے۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ کی غضب اس پر ہوتی ہے۔ ولعنہ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 5
بات بتائیں، 5 کیا ہے سزائیں بتائیں، کس کے لیے؟ جو بھی شخص کسی مومن کو، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے، پہلی سزا جہنم ہے، اور جہنم کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ کی غضب اس پر ہوتی ہے۔ تیسری اللہ کی لعنت ہوتی اس پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عذاب تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص جو کسی مومن کو ایسے ہی قتل کرتا ہے، ایسے ہی مارتا ہے، ایسے خون خرابی کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا بتائی؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ یہ متفقن علی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم، ہر مسلمان آدمی کا خون کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی لا یحل حلال نہیں ہے، ہر مسلمان کا خون کیا ہے؟ حرام، حلال نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حرام ہے، یعنی ہر مسلمان کا خون حرام ہے۔ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو شخص گواہ دے دیا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کے رسول ہوں، یہ جو گواہ دے دیا تو اس کا خون کیا ہے؟ حلال نہیں ہے، اس کا مطلب حرام ہے۔ جو بھی شخص گواہ دے دیا تو ان کا خون حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جو گواہ دے دیا، گرچہ وہ گواہ دے دیا، گرچہ وہ مسلمان ہیں، گرچہ وہ مومن ہیں، پھر بھی ان کا خون حلال ہے۔ الا باحدى ثلاث، 3 ایسے شخص ہیں جن کا خون حلال ہے، گواہ دینے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد۔ کون ہے؟ الثیب الزانی، شادی شدہ زانی، یعنی شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی سے اگر وہ زنا کرتا ہے اور وہ زنا کے کام میں ملوث ہوتا ہے تو ان کا خون حلال ہے، ان کا خون حلال ہے۔ گرچہ وہ گواہ دے دیا، گرچہ وہ مومن ہے، گرچہ وہ نمازی ہے، گرچہ وہ مسلمان ہے، ان کا خون حلال ہے۔ ہاں، اس کے بعد دوسرا کون ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ النفس بالنفس، کسی نے کسی کو قتل کر دیا گرچہ وہ مسلمان ہے تو ان کا خون اب حلال ہو گئے۔ حرام تھا قتل کرنے سے پہلے، حرام تھا خون، اب کسی کو اس نے ناحق قتل کر دیا، ایسے ہی قتل کر دیا تو اس کا خون حلال ہو گئے۔ مثال کے طور پر میں ابھی کیا ہے؟ مسلمان ہوں، میں کلمہ گو مسلمان ہوں، میرا خون ابھی حرام ہے، میں نے کسی کو قتل کر دیا، اس کو قتل کر دیا تو میرا خون اب حلال ہو گئے۔ اس کا وارثین، مقتول کا وارثین مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دین سے پھرنے والا، جو دین سے پھر جائے، دین سے ہٹ جائے، دین کو چھوڑ دے، اپنی جماعت سے ہٹ جائے تو اس کا خون بھی حلال ہے۔ تو یہ 3 چیز کے علاوہ، ایک شادی شدہ زانی، دوسرا یہ ہے النفس بن، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، تیسرا یہ ہے کہ اپنے دین سے پھر جائے۔ اس کے علاوہ کسی کا خون، کسی کلمہ گو مسلمان کا خون، کسی مومن کا خون، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث، راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ یہاں صرف خون خرابی حرام نہیں، کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کا خون حرام ہے، ان کا مال حرام ہے، ان کی عزت حرام ہے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان کسی مسلمان کو خون کے لے کر نہیں کھیل سکتے، اسی طریقے سے ان کے مال کو لے کر نہیں چھیڑ سکتے۔ ان کا مال حافظ ہے، ان کا خون
کیا ہے؟ حافظ ہے. اسی طریقے عزت و عرضہ، ان کی عزت بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کسی بھی مسلمان کا عزت لے کر کھلواڑ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. یہ عزت، یہ جو ہے عزت مسلمان کی ایک عزت کتنی اہم ہے ہم کو ایک بتاتے ہیں. دیکھیے میں نے اگر یہ بتاؤں کہ کعبہ کی عزت اور ایک مومن کی عزت، ایک مسلمان کی عزت، ایک کعبہ کی عزت اور ایک مسلمان کی عزت، دونوں میں سے کون بڑا ہے؟ یقیناً آپ لوگ کہیں گے یا ہم لوگ کہیں گے کیا کہ کعبہ کی عزت بڑا ہے، بلکہ یہ نہیں، ایک مومن کی عزت سب سے بڑی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ، یعنی یہ تو کلمہ کو مسلمان کے لفظ ہے، جو کلمہ شہادت دے دیا، دینے کے بعد ساری چیز ان کو حفیظ ہو جاتی ہے. ایک واقعہ ہے کہ جنگ چل رہی تھی مسلمان اور کفار مشرکین کی طرف سے، تو ایک انصاری صحابی ایک مشرک کو قتل کرنے گئے، مارنے گئے، تو انہوں نے فوراً پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً پڑھ دیا. تو انصاری صحابی انہیں مارنے گئے تھے، وہ رک گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جا کر انہیں قتل کر دیا، ان کا کام تمام کر دیے. تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری صحابی کو کہتے ہیں کہ ارے تم کیوں نہیں قتل کیا؟ ارے وہ ڈر کے مارے وہ گواہ دے دیا. یہ معاملہ ہوا. اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، سارے لوگ چلے گئے. یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں کہ اس طرح کی بات ہے کہ ایک انصاری صحابی ایک مشرک کو قتل کرنے گئے تھے، انہوں نے گواہ دے دیا، کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کام تمام کر دیا. یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت اسامہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ قتلہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، اے اسامہ تو نے ایسے شخص کو قتل کیا جو لا الہ الا اللہ پڑھ لی، یعنی اے اسامہ تو نے اس شخص کو قتل کیا جس نے قال لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے اس کو قتل کر دیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کس کو؟ اسامہ کو. تو اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نہیں، انہوں نے ڈر کے مارے میں یہ کہا، ڈر کے مارے میں کہا، ویسے ہی دل سے نہیں کہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو کر کہا اے اسامہ کیا تو نے ان کا دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے دل سے کہا یا اپنے زبان سے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ اظہار کیے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جنگ کے دوران بھی گواہ دے دیا تو ان کا خون حرام ہے، ان کی مال حرام ہے، ان کی عزت حرام ہے، اور آپ اس سے کچھ نہیں کر سکتے، چاہے وہ منافق کی طرح اپنے منہ سے بولے، جس طرح بولے تھے وہ تو نہیں جانے تھے. محترم سامعین کرام، یہ مسلمان کا خون جو آج کل ایسے ہی لوگ کیا کچھ کہہ دیا، اس کو مار دیا، یہ کر دیا، یہ کتنی یہ ہے جانتے ہیں؟ ایک حدیث سے آپ سنیے، یہ کتنی اہم ہے. مسلمان کا خون، یہ جو مسلمان کی عزت، مسلمان کا یہ جو ہے مال اور سارے چیز کیا ہے، کتنے اہم ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رابی کون ہے؟ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اور روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل المؤمن بغیر حق. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لزوال الدنیا، دنیا کا ختم ہو جانا، اہون علی اللہ، اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے؟ ہلکا ہے، آسان ہے. ایک من قتل المؤمن، ایک بغیر ناحق کسی مومن کو قتل کرنے سے، یعنی ایک مومن کی جان ہے، کسی نے اس کو قتل کر دیا ناحق، اور یہ دنیا ہے. کون بڑی ہے اللہ کے نزدیک؟ ایک مومن کی جان ہے. یعنی اتنی بڑی دنیا، کتنی ساری چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ہلکا ہے، اس کا کوئی پرواہ نہیں. ایک مومن کی جان کی اللہ کے نزدیک زیادہ پرواہ ہے، زیادہ اہمیت ہے. اس کے بعد اور ایک حدیث ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کی،
اور ایک حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ دونوں روایت کرتے ہیں. راوی کون؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آسمان والے اور زمین والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائے یا ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دیتے. یعنی ایک مومن کی جان ہے اور ان مومن کی جان لینے میں آسمان والے جتنے سارے لوگ ہیں، مومن دنیا کے اندر جتنے سارے چیزیں لوگ ہیں، اگر ایک مومن کی جان میں شرکت حاصل کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے لوگوں کو کہاں ڈال دیں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے. کس کے بدلے؟ ایک مومن کی جان کی وجہ سے، ایک جان کی مومن کی جان کی بدلے. محترم سامعین اکرام، کتنی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ لوگوں سنو، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا وہ ہے خون کے معاملے میں. کس کے بارے میں؟ خون کے معاملے میں. اب آپ لوگ کہیں گے کیا بات کر رہے ہیں حضرات؟ 2 ہفتہ پہلے آپ بتا رہے تھے سب سے پہلے بندے سے سوال کیا جائے گا کس کے معاملے میں؟ نماز کے معاملے میں. اور آج آپ کہہ رہے ہیں خون کے معاملے میں. تو کیا دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ جی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میری یہ بات نہیں ہے. کس کی بات ہے؟ اللہ کے رسول کی. وہ کیسے؟ سنیے، غور سے سنیے. علماء نے اس کی تطبیق دی ہے نماز کے بارے میں اور خون کے معاملے میں، ہے نا. علماء نے تطبیق دی ہے. کس طرح؟ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے؟ 2 حقوق ہے. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کا ایک حق ہے اور ایک بندہ کا حق ہے. تو جو حقوق، اللہ کا جو حقوق ہے، اللہ کا جو حق ہے، ان حق میں، ان کے حق بارے میں جو ہے، اللہ کے حقوق کے بارے میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا بندے سے وہ نماز کے معاملے میں. ایک بندہ ہے تو انہیں سب سے پہلے اللہ کے حقوق کے معاملے میں سب سے پہلے سوال کرے گا کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں. ان کے بعد جب باری یہ اللہ کے حقوق کے باری ختم ہو جائے، جب حقوق العباد کے باری آئیں گے تب انہیں سب سے پہلا سوال کیا جائے کس کے بارے میں؟ ایک خون کے معاملے میں، خون کے بارے میں. تو حقوق اللہ میں نماز اور حقوق العباد میں خون. اسی لیے سارے لوگوں کو، ہم سب کو کیا ہے؟ خون سے بچنا ہے. یعنی کسی کو قتل کرنا، مارنا، دھاڑنا، ایک ہم سے بچنا ہے. کہ اگر ہم بچ جاتے ہیں، کسی کو ہم نہیں مارتے ہیں، ہم محبت پھیلاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. کیا خوشخبری سنائے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا لم یتندى بدم حرام دخل الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی ایسی حالت میں جس نے وہ کبھی شرک نہیں کیا، کیا؟ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا، اور لم یتندى بدم حرام، اور کسی حرام خون میں لت پت نہیں ہوا، تو اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ دخل الجنہ، جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی ہمیں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اور خون میں لت پت نہیں ہونا ہے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. اگر ہم خون میں لت پت ہو جاتے ہیں شیطان کی بہکا میں آ کر، تو اللہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیع یوم القیامت یجیع القاتل والمقتول یوم القیامت متعلق برأس صاحبہ یقول ربی سل ھذا لما قتلنی. کہتے ہیں کہ قیامت کے دن قاتل اور مقتول دونوں اللہ کے پاس آئیں گے. کس کے پاس؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آئیں گے. آج میں نے جس کو قتل کیا، ایسے ہی ناحق قتل کیا، میں اور وہ دونوں آؤں گا. مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں. تو
جس کو قتل کیا، جو مقتول ہے، وہ قیامت کے دن قاتل کا، دنیا میں جو قتل کیا اس کا سر اس طرح پکڑ کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور کہیں گے یقول رب، اے رب صل ہذا، اس آدمی کو تو پوچھ، اس نے لما قتلنی، اس نے مجھے دنیا میں کیوں قتل کیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہے گا، تو اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے سارے لوگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ یہ سب کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کیا ہے بچائے، کہ یہ بہت خرابی ہے، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ کام کب کر سکتے ہیں؟ جب غصہ آ جاتے ہیں، اور غصہ آنا یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کام، اور یہ شیطان اسی میں حاوی ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی غصہ ہو جاتا ہے نا، شیطان اس میں کیا اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بار بار فرمایا قال لا تکذب، قال لا تکذب، قال لا تکذب۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے، مجھے اوصنی، وصیت کیجیے، وصیت کی لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات کہا قال لا تکذب، قال لا تکذب، تم غصہ مت کرو، تم غصہ مت کرو۔ اس کے بعد آتے ہیں، یہ ہے خون خرابی۔ اس کے بعد آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات، یہ میں نہیں کہا، یہ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا تھا؟ عرفات کے میدان میں، حجۃ الوداع میں، آخری حج میں یہ کہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری 10 بات کہی تھی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہی تھی مال مسلمانوں کا کیا مال حرام ہے، ایک مسلمانوں کا مال، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال کیا ہے؟ حرام ہے، نہیں کھا سکتے باطل طریقے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لما لا تأکلوا اموالکم، کیا اے لوگو تم لوگ، کیا ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ ایک سورہ نساء کی آیت اور ایک بقرہ کی آیت ولا تأکلوا اموالکم، دونوں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں باطل طریقے سے مال کو تم لوگ مت کھاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ناجائز ناحق طریقے سے مت کھاؤ، یعنی کسی کا مال کو غصب کر لینا، چوری کرنا، ڈاکہ زانی کرنا، یہ باطل طریقہ ہے، اس سے کیا ہمیں بچنا ہے۔ اور یہ مال کا غصب کرنا یہ سب سے زیادہ کس سے ہوتے جانتے ہیں؟ بھائی بہن کی جو جائیداد میں ہوتی ہے۔ بھائی بہن کی جائیداد آپ لوگوں کو ادھر ہوتی ہے، نہیں ہم لوگوں کو ادھر۔ بھائی بہن کی جائیداد جو ہے زمین، اگر بہن زمین پاتی ہے 1 بیگھا تو اسے 10 کٹھا دے کر اسے بھگا دیتی ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے وقت کم ہے، 10 باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسری بات فرمائی امور جاہلیت، یعنی جاہلیت کے جتنے سارے رسم و رواج تھے، جتنے سارے چیز تھے، اس کو ختم کر دیا تھا۔ کس نے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کہا کہ اس سے جتنے سارے چیز ہیں جاہلیت کی، وہ سارے چیز میرے قدموں کے تلے دفن کر دیے گئے اور وہ تم لوگ نہ کرنا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ میری امت میں ایسے 4 چیز پائے جائیں جو وہ کبھی چھوڑنے پر نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے کیا؟ اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، ان میں سے کیا؟ الفخر فی الاحساب، یعنی کس میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو نسب دیا ہے، جس کو بیٹا زیادہ، اولادیں یا خاندان زیادہ ہے، اللہ کے رسول الفخر، اس میں وہ فخر کریں گے۔ واقعی یہ لوگ فخر کرتے ہیں جس کی نسب ہے، اس میں اترانا نہیں، اس میں فخر کی کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک درس میں ایک مغرب کے بعد یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ تم لوگ ایک دوسرے میں کیا کرو؟ تواضع، نرمی اختیار کرو۔ ایک دوسرے میں جب ملو تو نرمی سے ملو، محبت کے ساتھ ملو، اور تم لوگ کیا کرو؟ فخر نہ کرو۔ اگر اللہ نے کسی کو یہ مال دیے ہیں، اولادیں دی ہیں، نسب دی ہے، خاندان دی ہے، تو اس میں اطراء نہیں، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکر ادا کرنا ہے، کہ الحمدللہ پڑھنا، اللہ کی شکر ادا کرنا ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی جتنے سارے چیزیں ہیں اسے چھوڑ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں جتنے سارے خون خرابی تھے، آپ لوگ جانتے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ جاہلیت میں کتنا اس طرح تھا کہ وہ لوگ سالہ سال نسب و نسب کیا ہے، مار دھار اس میں یہ کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں یہ کہا کہ جتنے سارے جاہلیت میں خون خرابی ہو گئے وہ ختم۔ اگر کسی نے کسی کو جاہلیت میں مار دیا تھا تو اب اسے نہیں مار سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے۔ اسی طریقے سے سود کا ہے، کہ سود کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے واقعہ بتائی، وقت نہیں ہے نہیں میں بتاتا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود کو گھٹا دیتا ہے اور صدقہ کو بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ لوگ سوال کریں گے، یا ہم لوگ دیکھتے ہیں خود جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ بلڈنگیں بناتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہے، ہاں تو کیسے گھٹتا ہے؟ دیکھیے میں نے خود سنا ہوں، میں نے اپنے باپ سے خود سنا ہوں کہ ان کے جو باپ یا دادا تھے بہت پراپرٹی والا تھے، لیکن وہ حرام کمائیں تھے، لیکن اس کا جو بیٹا تھا یا اس کا پوتا اس کو سارے کو ختم کر دی، وہ آخر میں وہ فقیر ہو گئے۔ اس کا مطلب نہیں ہے اگر میں سود کھاتا ہوں تو ابھی ہو سکتا ہے بڑھتا جائے گا، لیکن میرے نسل ایسے آ جائیں گے جو اس کو ختم ہو جائیں گے، وہ فقیر ہو جائیں گے، یہی مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو آنکھوں کے سامنے دکھ رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے، یعنی وہ ختم ہونا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو کم کر دیتا ہے، اللہ سود کو ختم کر دیتا ہے، وہ ختم کر ہی رہے گا۔ اسی لیے ہمیں سود سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یا عورتوں کا جو حقوق ہے اس کو دینا۔ یعنی جاہلیت میں تو عورتوں کو قیمت نہیں تھی، اسلام نے اس کو قیمت دی تو اس قیمت کو باقی رکھنا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 چیز بتائیں، ان میں سے 8ویں چیز جو بتائیں خاوند اور بیوی کے بعد حقوق، یعنی بیوی کا جو حقوق ہے اور خاوند شوہر کا جو حقوق ہے دونوں کو کیا کرنا، یہ باقی رکھنا، اس میں کمی بیشی نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے 10 بات بتائیں، کا وقت نہیں ہے، 9 جو چیز بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ کو مضبوط سے تھامنا، کتاب اللہ کو مضبوط سے پکڑنا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں یہ زیادہ تلقین دی اور تاکید کے طور پر بتائیں، لیکن آج یہی ہم پر غفلت ہے۔ دیکھیے قرآن کو پکڑنے کے لیے کہا ہے، کس طرح؟ اس طرح پکڑنا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قرآن کو کیا کرو، پڑھو، سیکھو، اس پر غور و فکر کرو۔ لیکن آج وہی قرآن، جس قرآن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا اور نبی پر، اور وہ فرشتہ کون ہے؟ حضرت جبریل، اور سب سے دنیا کا سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر لوگ جس کتاب سے دوری ہے، جس کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، جس کتاب کو نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ آج کا حال اس طرح ہو گئے ہیں۔ ہمیں گاؤں میں آپ دیکھیے، خود آپ اپنے نفس کا تذکرہ کیجئے کہ میں دن میں کتنے مرتبہ قرآن پڑھتا ہوں، حالانکہ اسی بار پڑھنا ہے۔ اور ایسی کتابیں پڑھنے سے مزہ بھی ہے اور اس میں نیکی بھی ہے، اور اسی کتاب سے ہم دوری ہیں۔ میری سارے لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ دیکھیے اگر بہت سارے لوگ عمر دراز ہو گئے، قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ دیکھیے آج کل تو ہر زبان میں قرآن ہے نا شیخ، ہر زبان میں قرآن ہے، اردو میں اور اپنی جو مادری زبان ہے، ہم لوگ بنگلہ زبان میں قرآن ہے، اپنی انگریزی میں اور جو یہ کناڈا میں، ہر چیز میں۔ تو اس میں اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے اس میں پڑھیے، اور اگر آپ اس میں نہیں پڑھ سکتے تو اس میں پڑھیے جو اپنی زبان ہے اس سے، لیکن پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے قرآن کی تعلیم نہیں لی، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، کیونکہ یہ ایسی، اگر آپ تعلیم نہیں دیتے ہیں تو عند اللہ آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن، اے لوگو کیا تمہیں نہیں بتائے تھے، کیا تمہیں حضرات لوگ، کیا تمہیں مولوی لوگ نہیں بتائے تھے کہ اپنے بچوں کو تربیت، یعنی اپنے بچوں کو کیا کرو، قرآن کی تعلیم دو۔ میرے بھائی جو لوگ عمر دراز ہو گئے، آپ لوگ اپنی بچوں کو، جو ابھی وقت ہے، اپنے بچوں کو دین تعلیم دیجیے، ورنہ آپ بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوں گے، آپ کے بچہ بھی اسی طرح ہو جائیں گے۔ اور ایک جو اہم تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جو بتائے تھے، وہ ہے مکمل دین پہنچانا۔ وقت ہو گئے تو آج کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلی یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو 10 باتیں بتائے تھے حجۃ الوداع میں، عرفات کے میدان میں، یہ صرف اسی وقت کے لیے نہیں، دنیا میں جتنے سارے لوگ آئیں گے قیامت تک ان سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جو اندر لوگوں کی جو ہے محبت وہ پھیلنے کے بعد جو یہ دنیا میں جو خون خرابی ہے اس کو ختم کر، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاعت فرما، جو مظلوم ہیں ان کو تو مدد فرما، جو ظالم ہے ان کو تو ختم کر دے یا اللہ۔ جتنے سارے لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہم آمین۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔